ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارے پاس جو ہے ایک بہت ہی محترم گیسٹ موجود ہے، قبلہ مولانا رضا داؤدانی صاحب، اور ان کا مکمل تعارف جو ہے ولی بھائی آپ سے کروائیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو جب آگے بڑھائیں گے، اور جیسے ابھی سسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کراچی، پاکستان کے شہر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ جو ہے وہ بہت زبردست خطیب اور مقرر ہیں، عالم دین ہیں۔ تو قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے۔ ہماری طرف سے بھی آپ تمام دوستوں کو تعزیت ان ایام کی، اور دعا ہے کہ پروردگار تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہ جیسے کہ یہ ایام عاشورہ کے بعد کے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر اسرا کا جو کاروان ہے وہ کوفے پہنچ چکا ہے، اور وہاں پر مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات سے جو ہے وہ ان دنوں میں ایک بیداری کی اوج بھی اٹھی تھی، لہر بھی اٹھی تھی۔ اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر بات کی۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے شجاعت زینبی کے اوپر، کہ وہ جو شجاعت تھی، تو میں چاہوں گا کہ جناب زینب سلام اللہ کی جو علیہ کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو شجاعت رہی، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو فرمائیں۔ جی بہت شکریہ موسوی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ وہ وارث ہیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، اور اسی طریقے سے ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو تبلیغ کا حق تھا اس کو ادا کیا ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر مولا آگے بڑھے ہیں، اور اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی شہادتوں تک اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے ہیں، تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، کہ میں چل رہا ہوں اپنے جد محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذمے پر یہ کام ہے کہ وہ وارث امام حسین علیہ السلام بن کر جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے اس کو کہیں پر بھی ختم نہ ہونے دیں، اور اس کے احیاء اور اس کے ریوائول کے لیے اپنے تمام تر کوششوں کو صرف کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مظلومیت کے باوجود جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو پیش کیا ہے، اس پورے سفر کے دوران مظلومیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا، اور جہاں دربار کے اندر موقع ملا تو دربار کے اندر بھی یزید جیسے شفیع القلب اور ابن زیاد جیسے قصاب کے دربار کے اندر بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ پہنچایا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ خواتین عام طور پر زیادہ رقت رکھتی ہیں، رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اس رقیق القلب ہونے کے باوجود، دل کی نرمی کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا کہ جہاں پر وہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف نہ کروائیں، جو ظالم تھے ان کے ظلم کے اوپر ان کو سرزنش نہ کرے، اور اسی طرح سے جو خدا کے اوپر ان کا توکل ہے اس کے حوالے سے ہر طرح سے انہوں نے اپنے موقف کو بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں موقع آیا جناب امام زین العابدین علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں اسلام کی ان تعلیمات کو ابھی پوری طریقے سے گراسپ ہی نہیں کیا گیا تھا، کہ جس کے اندر خواتین کے حقوق کی بات تھی، جس کے اندر خواتین کو ان کے رائٹس دینے کی بات تھی۔ اس زمانے کے اندر یہ تمام تک چیزیں نہیں تھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آئی تھی۔ امیر المومنین اس کو آگے بڑھا رہے تھے اور اس کو انفورس کر رہے تھے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم مثال آتی ہے کہ وقت پڑنے پر ایک مسلمان خاتون کو کس طریقے سے اعتماد کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان جگہوں پر خطبات دیے ہیں کہ جہاں پر جو آڈینس ہیں، جو لسنرز ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ بہت موافق تو کیا قطعاً موافق نہیں ہے بلکہ مخالفین کا مجمع ہے۔ یعنی ایک مقرر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مضمون کو پہلے سے تیار کیا ہوا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو سننے والے ہیں وہ کتنے اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ تمام تک چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اگر بازاروں کے اندر یا درباروں کے اندر جا کر خطبہ دے رہی ہیں
اور اپنی اسپیچ کر رہی ہیں تو اس کے اندر نہ ان کے پاس کوئی تیاری کا موقع ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ سپورٹو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی ہوں، نہ وہاں پر جو سننے والے ہیں وہ بڑے فیور میں، بلکہ جناب زینب کی حیثیت تو ایک طرح سے کیپٹو کی ہے، قیدی کی ہے، مگر اس کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خاص طور پر 3 مقامات، ایک کوفہ کے بازار کے اندر، پھر کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے، پھر شام کے اندر اور شام میں بھی اسپیشلی شام کے دربار میں یزید کے سامنے، جو بیوی کے خطبے ہیں انہوں نے انصافاً وہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو منقلب کیا ہے، تبدیل کیا ہے، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر تو ابن زیاد نے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر طنز کرنا چاہا اور اپنے تمام تر مصائب کو خدا کی طرف منسوب کیا، جو بھی مظالم ڈھائے گئے تھے ان کو خدا کے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ہم واقعاً قربان ہو جائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ پر۔ انہوں نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، اگر تم خدا کی بات کرتے ہو تو خدا سے میں نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، خدا کی طرف سے میں نے اچھا ہی اچھا دیکھا۔ دنیا یعنی یہ وہ پورا فلسفہ ہے جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ دنیا دار امتحان ہے، اس میں امتحانات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کے امتحانات کے لیے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ثواب اور عذاب کا سارا معاملہ ہے۔ تو یہاں دنیا کے اندر ایک ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے امتحان میں ناکام ہے، اور اگر مظلوم ہونے والے ظلم کو خدا کی مرضی کے مطابق پیش کرتے ہوئے ٹیکل کرتے ہوئے اگر ظالم کو سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دونوں طرح سے جواب دیا کہ میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ایک، اور دوسری بات جو یہ کی وہ یہ کہ تم لوگوں نے اپنے ظلم کے ذریعے سے جو اپنا دامن داغدار کیا ہے تو میدان قیامت میں تم کو اس کا حساب بہرحال دینا ہے، یعنی خدا سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن تم اپنے ظلم کے بعد اپنے ظالم ہونے کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتے، تم مجرم ہو اور تمہیں اپنے جرم کا حساب دینا ہے۔ اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار کے اندر بھی جہاں آیات قرآن، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت بڑی مفسرہ قرآن تھی، تفسیر قرآن ان کے باقاعدہ مدینہ منورہ میں تفسیر قرآن کے درس ہوا کرتے تھے، جہاں مدینہ منورہ کی خواتین آ کر ان کے درس میں بیٹھتی تھی، استفادہ کرتی تھی، اور کوفہ شہر کے اندر بھی جب امیر المومنین علیہ السلام کا جو ظاہری خلافت کا جو پیریڈ تھا اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کوفہ میں تھی تو کوفے کی عورتوں کو باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ آئیں اور بی بی زینب کے درس تفسیر کے اندر شرکت کریں۔ تو قرآن مجید ظاہر ہے کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جن کے گھر میں گویا قرآن مجید نازل ہوا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جد ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے بی بی نے، اس میں تو باقاعدہ آیتوں کے ذریعے سے استدلال کیا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ مثلا جناب زینب کا وہ ارشاد کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ جو مہلت ان کو ہم دے رہے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ مثلا فرعون کو مہلت دی اور فوراً اگر اس کو نہیں گرفتار کیا تو کیا یہ اس کے لیے بہتر ہے؟ بلکہ یہ تو وہ مہلت ہے جو مکمل ہو جائے گی، اور اس دوران ان کو جتنے گناہ کرنے ہیں وہ اپنے دامن کو، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، بلاکر تو خدا کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے۔ اسی طریقے سے جناب زینب کا دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی، اس سے استدلال کرنا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ہرگز گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن و دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مارے گئے یا مردہ ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ میرا جو پوائنٹ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایکسمپورلی فی البدی ان آیتوں کے ذریعے سے استدلال کرنا ایک تو ان کی علمی صلاحیت کو بتاتا ہے، ان کا وارث قرآن ہونے کو سمجھاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جناب زینب کا فی البدی ان آیات کے ذریعے سے استدلال کرنا یزید اور ابن زیاد کے پروپیگنڈا کو نلیفائی کرنے کے لیے بہت ہی اہم تھا، اور انہوں نے اس جگہ پر سمجھایا کہ اگر ظالم کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ اس ظلم کو خدا کی طرف منسوخ کر کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا سارا ذمہ خدا کے اوپر ہے، نہ، انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اسی وقت پروردگار عالم کا امتحان ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مسلسل کئی آیتوں کے ذریعے سے اس خطبے میں اور دیگر مقامات پر استدلال فرمایا ہے، اور جس جرأت کے ساتھ مثلا جناب زینب کا یزید کے دربار کے اندر
یہ کہنا کہ امن الانصاف یبن الطلقاء، کہ کیا انصاف یہی ہے اے طلقاء کی اولاد. یہ طلقاء کا لفظ جو جناب زینب نے استعمال کیا ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ جو یزید کے اجداد کے لیے جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال کیا تھا، اور کہا تھا کہ انتم الطلقاء. طلقاء کا مطلب آزاد کردہ، کہ جاؤ تم کو آزاد کیا. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم کو غلام بنایا جاتا، مگر جاؤ تم کو آزاد کیا اور تم سے اس وقت تمہیں سزا نہیں دی جاتی. تو جناب زینب نے یہی کہا اس موقع پر کہ امن الانصاف یبن الطلقاء، کہ طلقاء کی اولاد، کیا اس کو انصاف کہتے ہیں کہ تم کو میرے جد نے آزاد کیا تھا جبکہ تم مجرم تھے، اور اس موقع پر تم اسی محمد مصطفیٰ کے گھر کی خواتین کو لے کر آئے ہو. کیفیت یہ ہے کہ تمہارے گھر کی عورتیں اور خواتین جو ہیں، اور یہاں تک کہ کنیزوں کو بھی تم نے پردے میں بٹھایا ہوا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین اور ان کی نواسیوں کو یہاں مجمع عام کے اندر نامحرموں کے درمیان تم لوگ لے کر آئے ہو. کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو انداز استدلال ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اور میں اپنے جتنے بھی نوجوان دوست سننے والے ہیں اور طالب علم ہیں، طالبات ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ سائیکولوجی کے اعتبار سے اگر کسی کا سبجیکٹ ہے، نفسیات کے اعتبار سے، تو خاص طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نفسیات کی اسٹڈی کریں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پھر اس ماحول کے اندر ان کا آنا دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کو دیکھیں، اس کے اندر جو ایک ربط ہے اس کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے موقف کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ بہت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا. جزاک اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے پاکستان کے شہر کراچی سے جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کو، کہ آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر اور وہ جو مطلب کوفے بعد کربلا جو معرکۃ الآرا جو معاملات ہیں جس کے اندر شجاعت زینبی سلام اللہ علیہ کے بے پناہ جو ہے وہ آپ فضائل سنتے ہیں، اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ سنتے چلے آئے ہیں کہ وہ آپ اگر اسی جیسے انہوں نے کہا کہ نفسیات کے اوپر اگر انسان کو دیکھا جائے جو کہ زخموں سے چور چور ہو، جس نے ہزاروں جو ہے وہ داغ دیکھے ہوں اور اپنے پورے خاندان کے جنازے دیکھے ہوں، اور اس کے بعد وہ داد شجاعت دیتا چلا جائے. آپ نے دیکھا کوفے کو سر کیا، پھر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیٹی نے شام کو سر کیا، اور یزید کا سر نگو کر دیا، ان کا جھنڈا بنو امیہ کا سر نگو کر دیا قیامت کے لیے. ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں آج کیا درس ملتا ہے. اگر ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیات کو دیکھیں، ان کے خطبات کو دیکھیں، ان کی جرأت کو دیکھیں اور ان کے جذبے کو دیکھیں، اور وہ تمام چیزیں یقیناً ایمان کی قوت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. چونکہ آپ بیٹی ہیں شیر خدا کی، آپ کے گفتار میں، آپ کے لہجے کے اندر جناب امیر المومنین علیہ السلام کی مکمل جھلک تھی. ایسا لگتا تھا گو کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام شیر خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مگر کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مطلب کہ تحمل نہیں کیا جا سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک خاتون جو کہ پورے گھر، جس کا پورا گھر مار دیا گیا ہو، اور اس کے بعد وہ اس طرح سے داد شجاعت دیتی ہوئی جا رہی ہیں کہ قصر یزید کو، قصر ابن زیاد کو پامال کر دیا، ڈھا دیا، سرنگو کر دیا. ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوگی. لائیو کالز کھول دیں گے، بلکہ کھول دی گئی ہیں، آپ کو بھی شامل کریں گے. آپ کی بھی آراء ہمیں درکار ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا اس کے اوپر اپنے جذبات رکھتے ہیں، ان کا بھی اظہار فرمائیے. ہم آپ کو پرسہ دیں گے، آپ ہمیں پرسہ دیں ان ایام کا اور ان تمام معاملات کا جو کہ عاشورہ کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے برداشت کیے، تحمل کیے، اور جہاں پر بات ہوئی تو وہاں کہا ما رأیت الا جمیلہ، کہ ہم نے پروردگار کی طرف سے حسن ہی حسن کو دیکھا. اللہ اکبر. کیا وہ کیا کلیجے تھے سحر، اور کیا ایمان کی جس کو کہتے ہیں ہمیں جو درس دیا ہے، یقیناً وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ٹکڑے تھے. اور ان کے ایمان کے اوپر تو بات کرنا انسان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، نہ اس کی اتنی عقل ہے، نہ وہ درک کر پائے گا کہ وہ ایمان کے کیا درجات ہیں. کیا وہ تو مجسم خود ایمان ہے، یوں سمجھ لیں. ایمان کے درجے پہ کیا بات کریں، وہ خود مجسم ایمان ہے. اب یہ کہ ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو کہ طاغوتی زمانہ ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے اسلام کے اوپر، تو ہم نے اسی لیے ٹاپک رکھا کہ شجاعت زینبی،
کے اوپر ہم گفتگو کریں اور اس کے اوپر بات کریں کہ ہم اس سے آج کے زمانے میں کیا درس حاصل کر سکتے ہیں. وہ استقامت، وہ شجاعت ایک ایسے کلیجے میں جس میں دھواں ہی دھواں ہو، اس کے سامنے اس کا پورا گھر شہید کر دیا گیا اور اس کے باوجود یہ کہے ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے پروردگار کی طرف سے سوائے حسن کے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ میں سمجھتی ہوں کہ علی بھائی میرے خیال میں اس زمانے میں اب اویئرنیس پہلے سے زیادہ ہے، زیادہ شعور ہے، اور جو لوگ اس صحیح علم تک پہنچ چکے ہیں کہ کن کو رول ماڈلز بنانا چاہیے، بالکل کون ہیں، اور اس کے بعد ایسے رول ماڈل جن کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتے. پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مصری بھائی. بہن آپ کو بھی سلام اور پرسا ہو میرے امام کا. نقوی بھائی پرسا پیش کرتے ہیں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور سننے والے دکھی دل کو میرا پرسا ہو، امام کو بھی پرسا ہو. آج آپ کا ٹاپک ہے شجاعت زینبی سلام اللہ علیہ. مصری بھائی یہ وہ شجاعت ہے کہ جس کو اگر کسی پہلو پہ بھی دیکھا جائے تو آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی کسی قسم کی. اگر اس کو نسوانی حالت میں دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کو یہ علی نظر آتی ہے، عباس نظر آتی ہے. یہ شخصیت بے شک. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خیمے جل گئے تو بچے جو تھے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے، خیموں کو آگ لگی جب تو بی بی ایک چوب لے کے بیٹھ گئی اور انہوں نے استغاثہ بلند کیا، آواز دی الحفیظ الحافظ والحفیظ. تو یہ بی بی کا وہ پہلا شجاعت کا پہلا مقام دیکھیں آپ. کربلا کی شہادتوں کے بعد کے 72 جنازے پاس پڑے ہوئے ہیں، بھائی کی لاش پاس پڑی ہوئی ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، بچے بکھر گئے ہیں، اس کے باوجود عورتوں کو اکٹھا کر کے بٹھا رہی ہیں اور پہرا دے رہی ہیں غازی والا. تو کیا دیکھتی ہیں کہ اتنی دیر میں ایک گھوڑ سوار آتا ہے تو اس کو روکتی ہیں کہ رک جا. وہ نہیں رکتا، اسے کہتی ہیں رک جا میں علی کی بیٹی ہوں، رک جا. سوار نہیں رکتا، پھر آواز دیتی ہیں کہ رک جا میں غازی کی بہن ہوں، میں عباس کی بہن ہوں. تو سوار رکتا ہے تو اس کی رکاب پکڑ کے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بابا آئے ہوئے ہیں. تو بابا سے پوچھا، بابا اس وقت آئے جب خیمہ جل گئے، بابا اس وقت آئے جب ظالموں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، ہمارے سارے مار دیے. تو بابا نے کہا کہ مجھے پتا تھا سارا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بی بی کو اپنی ساری اوریانی کا خیال آیا. تو بی بی نے جب دیکھا تو پیچھے مڑ کے اپنی جو عورتیں ان سے کہا کہ پے کٹھے تھیں دے وچ کربل دے میں اجڑی دے پیکے ہر شریف پیو کو ہندائے وہ ود پتراں تو دیاں دا سیک او کئی مستور دے کول ہوئے تے دیو بر کا رب دے لے کے میں کو ویر دے شار وچ کلثوم دا بابا ننگے سر نہ ویکھے. تو میرا مقصد یہ بند پڑھنے کا یہ تھا کہ بی بی نے جرت کا جو مظاہر کیا، ظاہر کی جرت اپنی، اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اپنے ساتھ وہ یہ بھی چیزیں رکھتی، اپنے پردے کا بھی خیال رکھتی رہی اور پردے کو اس طریقے سے بتا گئی کہ دیکھو خیمے جل گئے ہیں، چادریں لٹ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی اپنے پردے کی خاطر بیویوں سے چادریں مانگتی رہی اور 37 شہروں سے مسلمانوں سے چادریں مانگتی گئی اور یہ بتا کے گئی کہ یا آج بھی ان کے مزار پہ جائیں تو آج بھی چادریں رکھی ہوئی ہیں اور حکم ہے کہ جب داخل ہو حرم میں تو چادر لے کے آؤ. یعنی بتا دیا کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے. یہ سب سے بڑی شجاعت بی بی کی تھی کہ پردے کی اہمیت کو بتا کے گئی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بی بی کربلا سے نکل کے گئی تو کس حالت میں گزری، ہاتھ پسے بندھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ غازی جیسا حوصلہ، وہ علی جیسی شجاعت پھر بھی اپنے پاس رکھی اور اس طریقے سے اس کشتی کو لے کے چلی، شام تک لے کے گئیں کہ دنیا کو یہ بتا گئیں کہ دیکھو کہ جب بھی کبھی دین میں بان آئے تو عورت ہو یا مرد ہو
لیکن خیال ایک ہی رکھنا کہ اپنے ذہن اپنی روح کو دین کی خاطر قربان کرنے پہ گریز نہ کرنا. میں نے اپنے 2 بچے دے دیے, میں نے 18 بھائی تھے وہ قربان کر دیے, میں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے چادریں دے دیں. اب اس کے باوجود بھی اگر تم لوگ کو کمی سمجھتے ہو تو وہ مجھے بتاؤ اس سے بڑی اور کیا شجاعت میں پیش کر سکتی ہوں اسلام کی خاطر کہ شرابی کے دربار میں شرابی کے ساتھ مجھے مخاطب ہونا پڑا. جب دربار میں پہنچی تھی نا موسوی بھائی تو اس نے جان بوجھ کے لسٹ میں لکھا ہوا تھا, بار بار نام جناب زینب کا لکھا ہوا تھا. تو لسٹ جب پڑھی گئی قیدیوں کی تو اس میں اس نے بار بار کہا کہ جب نام لیا تو کہا یہ زینب کون ہے. تو اس نے کہا وہ جو بوڑھی عورت کھڑی ہے جناب فضہ تھی وہاں پہ, ان کی کمر کے پیچھے جو کھڑی ہے نا سر جھکائے وہ زینب ہے. تو اس نے کہا کہ بی بی کو پیچھے اس بوڑھی عورت بھی فضہ کو پیچھے ہٹاؤ. تو بی بی کھڑی ہو گئی. بی بی فضہ نے کہا رک جاؤ, اور 900 کرسی دربار میں لگی ہوئی تھی. تو بی بی نے کہا شامیوں سنو, وہاں پہ حبشی بھی تھے, اور سنو حبشیوں تمہارے ملک کی کوئی ہے ایسی عورت جو تمہاری حکم تھی, تمہاری شہزادی تھی؟ انہوں نے کہا جی تھی ہماری عورت. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے تخت کو جوتا مار کے چلی گئی, آج بھی ہم اس جوتے کو تخت پہ رکھ کے اس سے فیصلے لیتے ہیں اور کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ میں ہوں, میرا نام ہے, وہ میں ہی تھی. میں آج ان کے غلام ان کے گھر میں آئی ہوں, ان کی نوکروں کے فخر محسوس کر رہی ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو 900 تلواریں نکل آئیں. تو انہوں نے کہا کون ہوتا ہے جو ایسی بات کرے؟ تو جہاں فضہ کی برادری نکل آئے, ہائے رے قسمت کہ امام حسین اور علی اصغر کا لاشا پڑا رہا, اللہ اکبر, لیکن کوئی سامنے نہ آیا. تو جب یہ دیکھا تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ بی بی کی شجاعت کا کیا مقام ہے. اس شجاعت کو اگر انسان اپنی ذات راہ بنا لے تو آخرت بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں اس کا مقام بھی ہو جاتا ہے. تھینک یو جی, مہربانی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی, وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد افضال صاحب. بی بی زینب جو ہے نا وہ چشمدید گواہ تھی. جب انہوں نے ہمت اور جرأت سے حقیقت بیان کی تو یزید کی حرکتوں پر 1-2 الفاظ یزید کو اعزازی طور پر دیے گئے. کمی کمین یزید مردود. کمی کا مطلب ہے آدھی سوچ والا, کم سوچ والا یزید مردود. دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ سوگ والے دن سربراہان عوام کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے دیسوں میں ہوتے ہیں. یہ ہے انسانیت کی نشانی. اب ایک گیند جس پہ مسلم لکھا ہوا ہو اور وہ اپنا دیش چھوڑ کر محرم کے خاص دنوں میں کسی کھلاڑی کے پاس کھیلنے چلی جائے, انجوائے کرنے چلی جائے, یہ ہے کمینگی کی نشانی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل اوکے جی, خدا حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ اکمل سید عرض کر رہا ہوں. اکبر سید صاحب, جی فرمائیے. میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ لائیو ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں بات؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی جی اکبر صاحب آپ لائیو ہیں, گفتگو فرمائیے. جی آپ کا ٹاپک جو ہے آج شجاعت زینب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا میں. جی بسم اللہ آپ کیجیے. حضرات سے حیران ہوں میں کیا فضائل زینب رقم کروں. حیران ہوں میں کیا فضائل زینب رقم کروں. جناب ممکن نہیں خیال میں قرآن بہم کروں. کس طرح 2 جہاں کو سپرد قلم کروں. لازم ہے سر پہ ناد علی دم پڑھ کے دم کروں. منظر ہے بارگاہ سخن پروری کھلے, جس وقت یا علی کہوں بارہ دری کھلے. سبحان اللہ. اور مظلوم کربلا کی دعاؤں کو چوم کر جبریل ذہن کھول دے جوش ولا کے پر. سمٹے زمیں کا فرش ملے سیدہ کا گھر. سجدے فراش سے عرش پہ کہہ دے نظر نظر. منشائے کردگار کا قرآن آ گیا, کعبے کو جس پہ ناز وہ ایوان آ گیا. سبحان اللہ. اور بے شک یہ بارگاہ مشیت نظام ہے, اس گھر کی گفتگو میں خدا کا کلام ہے. کوئی یہاں رسول ہے, کوئی امام ہے,
اس گھر کے ہر نفس پہ درود و سلام ہے. سبحان اللہ سبحان سب اہل بیت مظہر پروردگار ہیں. اس گھر میں جبرائیل بھی خدمت گزار ہیں. اور صحن بطول میں ہے محمد کی کائنات. یہ کائنات مالک مختار و شش جہاد. کیا قصہ زمیں ہے تو کیا آسماں کی بات. روشن یہاں تمام خدائی کے واقعات. راز آشنا جو کن فیکوں کی زبان میں ہے وہ عالمان غیب اسی آستاں میں ہے. اور زینب کی زندگی ہے اسی گھر کی زندگی. جناب. مادر ہیں فاطمہ پدر ہیں علی ولی. زینب نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخ نبی. اسلام ہے چراغ تو زینب ہے روشنی. مثل دعائے نور سکون و قرار ہیں. زینب حقیقتوں کا مکمل حصار ہے. اور آنکھوں میں نور داور محشر لیے ہوئے. منہ میں زبان ساقی کوثر لیے ہوئے. دل کے ورق پہ عزم پیمبر لیے ہوئے. سر پر لوائے حمد کی چادر لیے ہوئے. ہر طرح تاجدار صفات جمیل ہیں. خیر النساء کی شان پہ زینب دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر النساء کی شان پہ زینب دلیل ہیں. زینب تمام عظمت مریم کی ترجمہ. زینب تمام فکر خدیجہ کی داستان. زینب تمام صورت معصومہ جہاں. زینب تمام مصحف کردار کی زبان. عصمت کو جس پہ ناز وہ عصمت معاب ہیں. زینب فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. سبحان اللہ. اور زینب عمل کی راہ میں بیداری رسول. شر نبی نہال تو زینب مثال گل. زینب سرے ثبات میں آیات میں جیسے قل. ایمان کل علی ہے تو زینب شعور کل. خنجر سے تیز شام کے خطبوں کی دھار سے. زینب کا عزم شہر ذوالفقار سے. اور حسن شعور حکمت قرآن کہیں جسے. پرواز فکر قوت یزداں کہیں جسے. عدل نگاہ نور کی میزاں کہیں جسے. اوج خیال عرش بداماں کہیں جسے. زہرا کی طرح باغ مشیت کا پھول ہے. زینب رسول زینب رسول تو نہیں روح رسول ہے. اور آخری بند پیش کرتا ہوں کہ وہ گفتگو خطاب پیمبر کہیں جسے. وہ حوصلہ شجاعت حیدر کہیں جسے. وہ عزم انقلاب کا محور کہیں جسے. وہ دل جوانی علی اکبر کہیں جسے. زینب پہ ہر بلندی فطرت تمام ہے. عباس کیا ہے غیرت زینب کا نام ہے. عباس کیا ہے زینب غیرت کا نام ہے. عباس کیا ہے زینب غیرت کا نام ہے. اس سے بڑی شجاعت جو ہے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کلام کلام مجھے لگ رہا تھا جوش ملیح آبادی کا ہے شاید. یہ نہیں جناب قیصر بارہویں صاحب کا کلام. قیصر بارہویں صاحب کا جی. بہت خوبصورت ادائیگی ماشاءاللہ. مولا جو ہے اپنی بارگاہ میں دعا میں یاد رکھیے کچھ صحت بھی ٹھیک نہیں ہے جس وجہ سے میں تمام مومن مومنات جو اس وقت اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ اکبر سید صاحب کی صحت کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ صدقے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کو صحت عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بہت خوبصورت جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں جو کلام پڑھا. اور نقوی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی. اور جہاں پر شہروں سے گزارے جانے کا اسرائے آل محمد کا ذکر ہوا وہاں پر میں تھوڑا سا اس کے اوپر اپڈیٹ کرتا چلوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بیویوں نے کربلا سے لے کے شام تک جو وہ سفر کیا وہ 1445 میل کا سفر تھا. 36 شہروں سے گزارے گئے. 72 بازاروں سے گزارے گئے. 144 گلیوں سے گزارے گئے. 258 موڑ کاٹے. 3 دریا عبور کیے. آپ دیکھیں کہ کیا حوصلہ ہے. اور بڑی اچھی بات اس وقت قبلہ داؤدانی صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی تقریر کی جاتی ہے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ لوازمات کی ضرورت ہوا کرتی ہے. مگر یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں. کلیجہ کباب ہوا ہوا ہے. تمام جو جدھر نگاہ جاتی ہے وہاں نیزوں کے اوپر اپنے پیاروں کے سروں پہ نگاہ جاتی ہے. ان تمام ماحول کے اوپر جہاں انسان کی آواز نہ نکلے وہاں پر شجاعت کو رقم کیا. اللہ اکبر. اور دنیا کو یزید کا اصل چہرہ دکھایا. یزیدیت و بنو امیہ کا بھیانک چہرہ دکھایا. ان کے چہروں پہ پڑی ہوئی نقابوں کو اتارا اور اس کے اوپر حمد خدا زبان کے اوپر جاری رہی. جب بھی بات ہوئی جب بس جناب زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلہ. ہم نے پروردگار کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے
کچھ نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں شجاعت، اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں بیداری کی لہر کو ایجاد کرنا۔ یہ عزاداری سید الشہداء جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جاری فرمائی، اور اس سے ہم جو آج فی زمانہ درس لے سکتے ہیں، اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو بغور مطالعہ فرمائیں ان کا، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت کے جو طاغوت ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت الحمدللہ ہم ایک بہت اچھے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، گو کے چاروں طرف سے جو ہے وہ ہمارے مذہب و ملت کے اوپر یلغار ہے، مگر یہ وہ دور ہے جس کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ایک زمانہ آئے گا جب مستضعفین کو قوت عنایت کرے گا۔ تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ تمام جگہوں پر آپ دیکھیں جہاں پر بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، خدا ان کو قوت عنایت فرما رہا ہے، اور دشمن جو چال چلتا ہے اس میں خود پھنس جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو چال دشمن چل رہا ہے اس میں اس کو ناکامی اور ہزیمت ہو رہی ہے، اور ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ بہت اچھے دور میں ہیں، ہمیں بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المومنین کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، ساتھ لے کے چلنا چاہیے، عزاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس عزاداری کے ذریعے سے جو کہ تشیع کا خاصہ ہے کہ تشیع کو جو ہے وہ 1000 سال کا یزیدیت سے ٹکرانے کا تجربہ ہے، ایسے ہزاروں بیریئر ہم نے گرا دیے، ہمیں وسیع تجربہ ہے اس عزاداری کے مرہون منت، اس مکتب کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جیسی شاندار شخصیت کی تعلیمات ملتی ہیں، ان کے صبر و استقامت کی تعلیمات ملتی ہیں، ان کی طرف سے داد رقم کیے گئے شجاعت کے مارکے ہمیں ملتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اور کیا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ اسوہ ہے جو پروردگار نے ہمیں ان کو رول ماڈل بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو باقاعدہ ان کی شخصیات کا مطالعہ کریں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جی سحر جی علی بھائی، ایک کال امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں بہت ہی یہی بات جو ایک نچوڑ جس کا کہہ سکتے ہیں کہ دین الہی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہستی بی بی زینب کی ہے۔ اللہ کا دین اگر سلامت ہے تو کربلا کی وجہ سے ہے، اور اگر کربلا زندہ ہے تو وہ بی بی زینب کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت ایک ربائی مجھے ملی ہے۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ آپ دیکھیں وہی جو ہم کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور اس سے ہم درس لے رہے ہیں اس زمانے میں، کہ زمانے میں پیش بہا فیسلٹیز اگر دشمن کو ہیں تو آپ کو بھی ہیں۔ اس طرح سے آپ نہیں ہیں کہ صرف جس طرح تشیع ایک تقیہ میں چلا گیا تھا اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور خاموشی سے مذہب کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، سید الشہداء کا پرسہ دیتے تھے، جا کے گلے سے گلا ملا کے سینے سے سینہ لگا کے گریہ کیا اور سید الشہداء کا پرسہ دیا اور آنسو پوچھ کے خاموشی سے نکل آئے مدینے میں اور حجاز میں۔ یہ وقت بھی تشیع نے دیکھا۔ اب الحمدللہ وہیں کے اوپر بیداری کی لہر اپنے اوج کے اوپر ہے، مشرق سعودیہ کے اوپر میں بیداری کی لہر اپنے اوج کے اوپر ہے۔ چھپا رہے خبروں سے، دبا رہے، دبے گا نہیں۔ یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ تو اس مکتب کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی گئی، پہلے خون ناحق کو چھپانے کی کوشش کی گئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو برملا و اشکار کر دیا۔ ہم کل اس کے وہ کہہ رہے تھے کربلا ایمان در زینب نبوت، تو جناب زینب سلام اللہ کی شخصیت نہ ہوتی تو پہلے تو خون ناحق چھپا دیتے ہی ہے۔ جب وہ نہیں چھپ سکا تو انہوں نے عزاداری کی تحریک کو چلنے کی کوشش کی، وہ 1400 سال سے اس چکر میں ان کی نسلیں یزیدیوں کی ذلیل ہو رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں، مگر یہ عزاداری سید الشہداء کو جتنا چاہتے ہیں کہ دبائیں اتنا وہ اور شاندار طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں انجام پا رہی ہے۔ ہر سال ایسی بھرپا کی جاتی ہے کہ پچھلے سال کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام حسین السلام کی شخصیت یہاں ہے۔ تم ہمارے جسموں کو قید کر سکتے ہو، ہماری روحوں کو قید نہیں کر سکتے۔ باطل قوتیں تو چلتی رہیں گی، شاید ان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے، جو محبت اہل بیت ہے اور جو عزاداری کا جو جذبہ ہے وہ کم نہ ہونے پائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اول تو تمام جو مومنین اور مومنات ہیں ان میں کم نہیں ہوتا، اگر کہیں تھوڑا سا اس میں لگے کہ آپ کو اس میں تھوڑی کمی واقع ہو رہی ہے تو یہ باطل قوتیں
اس طرح کا رول ادا کرتی ہیں کہ اور بڑھ جاتا ہے اور جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے ایک دفعہ سے، جاگ جاتی ہے لوگوں میں۔ دیکھیں بڑی خوبصورت بات آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب ثقافتی جلغار میں کی کہ ایک زمانہ تھا جس میں کہ جسموں کو قید کیا جاتا تھا، اب مگر روحیں آزاد رہتی تھیں۔ جسموں کو موت دی جا سکتی ہے، کسی کو کی روح کو موت نہیں دی جا سکتی۔ کل روح امر ربی ہے، اور نفسوں کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ کسی کو دشمنی میں کسی کے نفس کو موت دی جا سکتی ہے، اس کی روح کو نہیں۔ تو یہاں سے روحانی طور پہ امام حسین السلام کی محبت نہیں چھینی جا سکتی۔ آج کل وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ میڈیا کے زمانے سے کے ذریعے سے نیگیٹو جو پروپیگنڈا ہے، تو جسموں کو چاہتے ہیں آزاد چھوڑ دیں اور روحوں کو چاہتے ہیں قید کر دیں۔ مگر اس کے مقابلے پہ ہم ہدایت ٹی وی سے ہم مورچہ لگائے رکھیں گے، ہم دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں گے کہ تم جسموں کو آزاد کر کے روحوں کو قید کرتے ہو، ہم روحیں بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آنے دیں گے، تم ان کو بھی قیدی وسیر نہیں بنا سکتے، تم ان کو کے اندر بھی بیماری کو نفوذ نہیں کر سکتے۔ روحیں حسین ابن علی کی تھیں، روحیں حسین ابن علی کی رہے گی۔ تمہیں جسموں کو جتنی موت دینی ہے تم دو، مگر تم ہمیں روحانی طور پر قید نہیں کر سکتے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب میڈیا جو ہے اتنا ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے، ہم جیسے ہدایت ٹی وی کو لے لیجئے، اس کی نشریات جو ہیں وہ پوری دنیا میں پہنچتی ہیں، 160 ملکوں میں پہنچتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس کو ایک اس رخ سے دیکھیں، اس اینگل سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ دیکھیے یہ آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ چونکہ جناب زینب سلام اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے خطبے میں بالکل آخری لمحات ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی، میں اس کو وہاں پر مجھے خطبے کا وہ جملہ یاد آ گیا، میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین کی خدمت پیش کروں۔ شہزادی نے نشریات کا لفظ استعمال کیا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس زمانے میں نشریات کا کانسیپٹ نہیں تھا، کیا چیز نشر، اس زمانے میں نشریات کا ٹرانسمیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ شہزادی نے اپنے خطبے میں فرمایا، یزید سے کہا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے کو نہیں روک سکتا۔ اور دیکھیں وہ چلتا، آپ دیکھیں آج اس وقت UK یورپ کا پہلا چینل ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ قائم ہوا، اور 160 ملکوں میں اس نے جو نشریات دی، گھر گھر میں تو ہم پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں شہزادی کے خطبے کے اس جملے کو، تو وہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ بالکل کہ آج کے دور کے لیے ابھی کے لیے فرمایا تھا، تو ہماری نشریات کو نہیں روک سکتا، تو ہمارے پیغام کو نہیں روک سکتا، یہ نشر ہوتا رہے گا، یہ جاتا رہے گا۔ جو لوگ ایک تعویذ بھی بنے ہوئے آنے کو اپنی مملکت میں گوارا نہیں کرتے تھے، آج ان کے گھروں کے اندر بھی یہ نشریات جاتی ہے، وہ نہیں روک سکتے۔ آل محمد کے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، یہ تو بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، وقت کی قلت ہے ہمارے پاس، اور یہ بات چیت جو ہے وہ انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی۔ جاتے جاتے کچھ لائنیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتی چلوں۔ اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن نہ ہوتی، اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی، دنیا میں اگر ہوتی نہ بطول کی بیٹی، تو یہ حج، یہ نماز، یہ آذان نہ ہوتی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔